کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ اب شیر اہل سنت، خطیب اہل سنت اور عظیم مبلغ یورپ کو میں زحمت دوں گا کہ وہ خطابت کے لیے تشریف لائیں۔ اللہ رب العزت کا ان پر بڑا ہی فضل و کرم ہے اور خاص ہمارے پیر و مرشد کی نظر بھی ہے، اور ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ میری مراد شیر اہل سنت، مبلغ یورپ، قبلہ حافظ علامہ مولانا عقیل جلالی صاحب کی وہ تشریف لائیں۔ قبل اسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت قلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وهمام الجبروت جسده صورة معاني الملك والملكوت۔ أما بعد، قال الله جل شانه في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ملتهم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا ربی صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب حبیب الحبیب ہم گناہگاروں کے طبیب، دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں، حامی بے کساں شب اسرا کے دولہ، مفخر کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آنے کائنات، جانے کائنات، جانے جہانے کائنات، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محتشم علماء ذوی الاحتشام و نعتخوانان شیر لسان، انتہائی معزز و محترم احباب فکر و دانش، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل جلالہ کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم
صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پاک امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو سنی بنایا، اور اس دار فانی میں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت عطا فرمائی کہ ان لمحات میں، ان آنوں میں، ان ساعتوں میں اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب کے پاک صحابہ کا ذکر پاک کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے احکم الحاکمین جل جلالہ ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی یہ تقریب سعید حق 4 یار کانفرنس جو کہ شفیل کی زیر سرزمین پر زیر سایہ یہاں کے جو ہمارے ساتھی ہیں، خصوصاً حضرت علامہ مولانا پروفیسر شیخ سید شیخ ساجد شامی صاحب اور ان کے تمام رفقا، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ نصیر الدین صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا شیخ کامران صاحب اور شفیل کی جو سنی موومنٹ ہے، اور یہاں اس مسجد کی کمیٹی کے انتظامیہ کے احباب، یہاں کے جتنے بھی آپ تمامی احباب تشریف لائے، آپ تمامی احباب کا شکریہ۔ عزیزان محترم، یہاں آنے کا ہم سب کا ایک مقصد منشا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان پاکوں کا ذکر کریں کہ جن کی نقل کرنے میں، ایمان ان جیسا بنانے میں اللہ حکم عطا فرما رہا ہے۔ اچھا، بات صرف میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک بات، جب بھی بات کوئی اچھی لگے تو آپ نے سبحان اللہ پیار سے کہنا ہے۔ بڑی مہربانی ہے، اس طرح نہیں، ذرا اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ تو برمنگھم والے بھی آ گئے نا، اچھی آپ کو سبحان اللہ، اور اچھی آپ کو۔ جو بزرگ ہیں وہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہیں، بزرگوں کا آ جانا اس محفل میں باعث برکت ہے۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ پر جڑے جوان ہو تساں قادر تھکے بیٹھے ہو، قریب قریب بیٹھنا سرکار کے صحابہ کی سنت ہے۔ جڑے پیچھے بیٹھے ہو نا، ذرا مہربانی کرو تو نال نال ہو جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں ذرا قریب قریب ہو جائیں، بڑی مہربانی۔ کوئی انشاءاللہ میں آپ کو بالکل کچھ نہیں کہوں گا، آپ سے پیار کی باتیں کروں گا۔ یہ بالکل جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا قریب قریب آ جائیں۔ آپ کی مسجد کا ساؤنڈ سسٹم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، آواز تو ہر طرف جائے گی، لیکن قریب بیٹھیں گے تو صحابہ کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اور راجہ فریاد صاحب مجھے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بھی اسپیکر کا خیال رکھنا ہے۔ آج تو تجھے میزبان ہو، آج تو نالا آپ کو بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ احباب ذوی الاحتشام، قرآن مجید برہان رشید کی توجہ ہے آپ کی؟ اونچی آنکھوں پھر سبحان اللہ، بڑی مہربانی ہے۔ اس طرح نہیں، ذرا گج کی آنکھوں سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پتہ لگے نا کہ 4 یار کانفرنس ہی چاہے ہو، کیونکہ ساری کانفرنس تو پہلا بھی بڑیاں کانفرنس آئی ہیں تھے، تو وہ بھی اسی ادھار تے نہیں نہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ پلستر میں کرنا تے تساں آکھنا صرف سبحان اللہ، پر اینج نہیں نا گل باندھی، اچھی آنکھوں ذرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ سنیوں، ہم پر ویسے ہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ شعر پڑھنے والے، شعر سننے والے ہو، قرآن تمہیں پڑھنا نہیں آتا۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اہل سنت جب ذوق میں ہو، جب ذوق میں ہو تو اشعار سنتے ہیں، جب عقیدے کی بات آئے تو قرآن سنتے ہیں۔ نا ذرا اچھی آنکھ ذرا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ حضرت کا کلام پڑھ رہا جائے تب بھی آکھو سبحان اللہ، حرف رومی کا کلام سنو تب بھی کہو سبحان اللہ، لیکن جب اللہ کا کلام سنو تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولو، تاکہ پتہ چل جائے
اہل سنت جب عقیدے کی بات کرتے ہیں پھر شعروں سے سہارا نہیں لیتے، جب عقیدے کی بات آئے تو قرآن و سنت سے سہارا لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس کا ایمان میرے نبی کے صحابہ کے ایمان جیسا ہو گیا، جو ایمان لے آیا اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں، سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو گیا ہے، وہ ہدایت یافتہ بن گیا ہے، وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، گمراہی سے اس کا تعلق نہیں، وہ دلال لوگوں میں سے نہیں ہے، فقط دیکھتا دو وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ وہ کن میں سے ہے؟ بولو، ہدایت والوں میں سے کن میں سے ہے؟ ہدایت والوں میں سے کن میں سے ہے؟ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ کیوں ہدایت یافتہ میں سے ہے؟ غور کرو اس پر، کیوں ہے؟ یا اللہ تو ان کو ہدایت کیوں دے رہا ہے، یہ ہدایت یافتہ کیوں ہے؟ فرمایا صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہے۔ تو اب پتا چلا جو معیار ایمان ہے وہ صحابہ پاک ہیں، جو معیار ایمان ہے، ایمان کا معیار سکیل، ایمان کا جو معیار ہے وہ میرے مدینہ تاجدار کے صحابہ ہیں۔ آپ کو ایسے بھی جانور نظر آتے ہوں گے اپنے ارد گرد ماحول میں، سراؤنڈنگ میں، جو نبی پاک کے صحابہ پر بھونکتے ہوں گے، اکثر آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہوں گے، ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں نا، اب تو ٹی ویوں پر بھی وہ بھونکتے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جو نبی پاک کے صحابہ کے خلاف بات کرے وہ بات نہیں ہے، وہ بھونکنا ہے۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھنا، قرآن نے کہا ہے میرے نبی کے صحابہ اس لیے نہیں کہ تم ان کو گالیاں نکالو، بلکہ نبی پاک کے صحابہ کی شان یہ ہے، نبی پاک کے صحابہ کا مقام یہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم میں سے ہدایت والا ہی وہ ہوگا جس کے ایمان میں مجھے صدیق کے ایمان کا عکس نظر آتا سنیے اونچا بولو، اور پیچھے آ رہے ہو تسی بھی آنکھو سبحان اللہ، اور اونچا بولو۔ بات کیا ہے؟ نبی مکرم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہستی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جن کی اپنی سیرت طیبہ جو ہے وہ عملی نمونہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ کے علاقے کے بڑے پیارے علماء تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کی زیارت بھی فرما رہے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں آپ ادھر تھوڑی سی توجہ فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جن کی اپنی ذات مقدس ایسی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ عملی نمونہ ہے، لیکن ان کو کیسے ماننا ہے؟ ان کو کیسے ماننا ہے؟ فرمایا پھر ان کے صحابہ کو دیکھو۔ اچھا مالک، ان کو ماننے کے لیے ہم اپنا ایمان کیسا رکھیں؟ ہمیں تیرے محبوب کے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، ان کے ایمان جیسا اپنا ایمان لانا پڑے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ ان جیسا ہو گیا تو ہم ہدایت یافتہ، تو جو ان صحابہ کو بے ہدایتہ کرے، جو ان کے ایمان میں شک کرے یا ان کو کافر کہے، آپ بھی کہتے اس سے پیار سے بات کرو۔ کوئی آپ کے ابے کو گالی دے تو آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کے پیر صاحب کو گالی دے آپ برداشت نہیں کرتے۔ اب مجھے بتائیں آپ کا ابا یا آپ کا پیر بڑا ہے یا حضرت صدیق اکبر بڑے ہیں؟ ایمان سے بتانا۔
جناب فاروق اعظم کا مقام اپنے ابے کی طرح بھی نہیں سمجھتے. کوئی نہیں ہمیں کون سا کچھ کہتے ہیں یہ, چلو کیا ہوا حضرت فاروق اعظم کو کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں نا ہم یہ بکواس سنیں گے, بولو ہم یہ بکواس سنیں گے نہیں. جو نبی پاک کے صحابہ کو کافر کہے وہ کتا خود کافر ہے. اچھا بولو نا. جو نبی پاک کے صحابہ کو کافر کہتا ہو وہ خود کیا ہے؟ کافر ہے, اور پکا کافر ہے. گھبرایا جی نا, یہ کوئی آ گیا تو اسی کھلوتے آ لی. ساڈے بزرگ جڑے علماء نے اے تے ان کی ساڈے دی دعاواں کر دینے نا. ان کا کام ہے صرف دعائیں کرنا ہمارے لیے. انہاں دے منہ بھنن لئی اسی آپ ہی کافر ہیں. میں سمجھو رہے تقریر مقام دا کیا ہے, تلسی آنکھ سبحان اللہ. گل سمجھ آئیے؟ تو اس لیے اور پھر خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی بھونکتا ہے حضرت صدیق اکبر پہ, حضرت صدیق اکبر کے ایمان پتہ نہیں, نبی پاک کے بعد پتہ نہیں. میں کہا تجھے نہیں پتا, سن قرآن. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. حضور کی بلال حجت الاسلام, وارث علوم نبی, سنیوں کا بادشاہ, سنیوں کا شہنشاہ, عالم مناظر اسلام بیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی. نعرہ تحقیق, تحقیق, تحقیق. استاد بکشی شیر اہل سنت زندہ باد. تمام احباب تشریف رکھیں. تمام احباب تشریف رکھیں. بیٹھ گئے آپ چھڑو سبحان اللہ. اب تو جس چاند کو آپ دیکھنا چاہتے تھے وہ چاند بھی طلوع ہو چکا ہے. اور احباب ذوی الاحتشام ہم سب کی یہ خوش بختی ہے.